اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ناظرین، میں محمد علی نقوی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں پھر ایک ویڈیو کے ساتھ۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ خلیفہ کا لفظ امام علی کے لیے کس طرح کتنی حوالوں سے آپ کو دکھا رہا تھا، سنی کتابوں کے حوالے دکھا رہا تھا کہ جن میں امام علی کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ وہ حدیث میں نے آپ کو دکھائی تھی، آخری دو حوالے رہ گئے تھے۔ وہ ویڈیو اچھی بھلی بن گئی تھی مگر اس میں آخر میں آواز میں کا تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا۔ میں یہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ شاید وہ ویڈیوز بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھیں، فون گرم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال میں جو ہے نا جو آخری دو حوالے ہیں وہ آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ اور اس پر ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا تھا کہ جی آپ نے جو ہے نا غیر معروف جو ہے وہ ابن عاصم کی جیسے جو ہے نا مطلب غیر معروف آپ نے راوی دکھائیں، جو مطلب محدثین کو بڑا نام نہیں دکھایا۔ تو ایک بڑا نام اس میں جو ہے وہ جلال الدین سیوطی ہے۔ یہ میں آپ کو ان کی کتاب دکھا دیتا ہوں، کتاب جامع الاحادیث۔ یہ دیکھیں کتاب جامع الاحادیث، یہ بھی مکتبہ شاملہ کا لنک ہے، کتاب جامع الاحادیث جلال الدین سیوطی۔ اور میں آپ کو ڈائریکٹ حدیث پر لے جاتا ہوں تاکہ زیادہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ اما ترضی یا علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو یا علی، ان تکون منی، تم میرے لیے ایسے ہی ہو، بمنزلت ہارون من موسیٰ، جیسے کہ ہارون تھے موسیٰ کے لیے، الا انکا، سوائے اس کے کہ لست بنبی، کہ تم نبی نہیں ہو، انہ لا ينبغی لی، کہ میرے لیے مجھے یہ زیبا نہیں ہے، ان اذهب، کہ میں چلا جاؤں، سوائے و انت خلیفتی، سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو۔ یہ دیکھیں یہ پوری حدیث ہے، یہ خلیفتی کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر دیا، خلیفتی کا لفظ استعمال ہوا ہے حضرت علی کے لیے۔ اور یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں، جامع الحدیث میں۔ اور میں آپ کو آگے اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہ رہا کیونکہ میں ابن تیمیہ کی جو جرح ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک آخری حوالہ ہے، یہ بھی میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے کتاب کوثر المعانی الدراری فی کشف خبایا صحیح البخاری، یہ کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں محمد الخضر الشنقیطی، محمد الخضر الشنقیطی۔ یہ مکتبہ شاملہ پر کتاب ہے، میں لنکس ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ بلکہ ڈسکرپشن میں پچھلی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس ڈال چکا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ٹاپک تھا میں نے کور کر دیا تھا۔ یہاں پر میں صرف اور صرف کنسنٹریٹ کروں گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ جلدی سے، یہ خلیفتی کے لفظ، یہ دیکھیں یہاں پھر یہی لا ينبغی ان اذهب، کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چلا جاؤں، الا وانت خلیفتی، سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے امام ابن تیمیہ، ان کا امام، ہمارا امام تو نہیں ہو سکتا، یہ کیا کہتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کی کتاب کھول لیتے ہیں، یہ منہاج السنۃ النبویہ کتاب ہے، اس نے جرح کی ہے، اس کی جرح پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اب یہی حدیث جو ہے یہ دکھا رہا ہے، پہلے میں آپ کو کتاب دکھا دوں، ٹائٹل کتاب منہاج السنۃ النبویہ، اور یہ جو ہے کتاب یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، معذرت چاہتا ہوں میں جلال میرے منہ سے نکل رہا تھا، ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ اما ترضی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، ان تکون منی، کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو، بمنزلت ہارون من موسیٰ، جیسے ہارون کے لیے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، الا انک لست بنبی، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو، لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، بالکل وہی الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں جو دوسرے راویوں نے کیے ہیں، مگر اس نے یہاں پر جو ہے وہ علامات بنائی ہوئی ہیں۔ ایک اس نے پہلی ہے، ایک الف کہہ رہا ہوں، ایک اور دو اس نے جو ہے نا حاشیے میں جا کر دیکھتے ہیں ایک اور دو سے کیا مراد لیتا ہے۔ ایک یہ کہہ رہا ہے ولا، تو یہاں پر اس کے خیال میں ولا ہونا چاہیے تھا، ولا ينبغی، کہ جو ہے نا یہ لا ينبغی نہیں ہونا چاہیے تھا، ولا ينبغی ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ دو کے بارے میں کیا کہتا ہے، دو کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے خلیفتی فی المدینہ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خلافت جو ہے عمومی نہیں ہے،
یہ خلافت عمومی نہیں بلکہ صرف مدینہ کے لیے ہے، خلیفتی فی المدینہ. یہ دو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا یہ ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے. اب اگلے صفحے کے اوپر یہ جرا بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر اگلے صفحے پر جرا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے الفاظ ہی کذب علی رسول اللہ. یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں الفاظ ہی کذب علی رسول اللہ، کہ یہ رسول اللہ پر کذب کے مترادف ہیں. کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے تمہاری؟ کیسے کذب ہے؟ لا ينبغی ان اذهب، یہ کہہ رہا ہے کہ لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی. فان نبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے. یہ کہتا ہے کہ یہ جو نبی نے کہا ہے، یہ جو حدیث رسول سے روایت کی گئی ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چلا جاؤں، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چلا جاؤں. یہ دیکھیں ایک طرف یہ اس کا انکار کر رہا ہے، آگے یہ اقرار کرے گا، میں آپ کو دکھاؤں گا. مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں چلا جاؤں سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو. ٹھیک ہے، مگر یہ کہتا ہے کہ فإن نبی، یہ جو ہے غلط ہے، یہ کذب رسول اللہ کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذهب غیر مرۃ، یہ وہ دوسری مرتبہ، یعنی مرہ کیسے یہاں مراد ہے مرتبہ، یہ دوسری دفعہ، کہ وہ اس کے علاوہ دوسری دفعات میں جو ہے نا باریوں میں جا چکے ہیں. وہ خلیفتہ علی مدینہ، کہ وہ دوسری ایسی بہت ساری مرات میں، یعنی ایسی بہت ساری جو ہے نا موقعوں پر جا چکے ہیں کہ جب خلیفتہ علی مدینہ، جب مدینہ پر خلیفہ غیر علی تھا. وہ خلیفتہ علی مدینہ غیر علی. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا. کما آتمر عمرۃ الحدیبیہ، کہ جب حدیبیہ میں عمرہ کرنے گئے، جیسے کہ حدیبیہ میں عمرہ کرنے گئے، وہ علی معہ و خلیفتہ غیر ہی، کہ جب عمرہ کرنے حدیبیہ کے موقع پر گئے تو ان کا خلیفہ جو تھا وہ غیر علی تھا. علی معہ، علی ان کے ساتھ تھے، اور خلیفہ جو تھا وہ غیر علی تھا، کوئی اور خلیفہ تھا. اچھا، پھر یہ آگے کیا کہتا ہے؟ وغزان بعد ذالک خیبر، اس کے بعد خیبر کی جنگ پر گئے. ومعہ علی، کہ علی ان کے ساتھ تھے. وخلیفتہ بالمدینہ غیر ہی. اور پھر اس نے کہا ہے آگے غزوۃ الفتح، وہ علی معہ، علی ان کے ساتھ تھے. وخلیفتہ فی المدینہ، وخلیفتہ فی المدینہ غیر ہو. تو یہ بتا رہا ہے کہ غیر علی خلیفہ تھے جب حدیبیہ کے لیے گئے، غیر علی خلیفہ تھے مدینہ پر جب رسول اللہ غزوہ خیبر کے لیے گئے. وغزا حنین والطائف، و علی معہ، علی ان کے ساتھ تھے. وخلیفتہ بالمدینہ غیر ہو. اور آخر میں وہ کہتا ہے وہ حجۃ الوداع، و علی معہ و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہو. وغزاہ بدر، پھر بدر پہ آ جاتا ہے. پہلے سارے سیکوینس میں بتا رہا تھا، یعنی ایک کے بعد ایک جو امور واقع ہوئے. اچھا، وغزاہ غزوہ بدر، ومعہ علی و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہی. ٹھیک ہے، اب یہ دلیل یہ دیتا ہے کہ رسول نے کہا کہ میں جا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ تم میرے خلیفہ ہو. اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ جو ہے وہ بالکل ایلیمینیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کو آپ ہٹا دیں تو اللہ ہوتا ہے. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا اللہ، یہ سوائے اللہ کے. تو یہ جو ہے نا کہتا ہے کہ جو انہوں نے جو کہا لا ينبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ رسول تو اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں، اور جب جاتے تھے تو ہر دفعہ علی ان کے ساتھ ہوتے تھے، زیادہ تر دفعہ علی ان کے ساتھ ہوتے تھے سوائے غزوہ تبوک کے جب علی کو پیچھے چھوڑ دیا، اور مدینہ پر خلیفہ کوئی اور ہوتا تھا. یہاں میں جو نقطہ اٹھا رہا ہوں وہ یہ کہ بھائی تم نے تسلیم کر لیا کہ رسول جب بھی مدینہ سے جاتے تھے، یہ تسلیم کر رہا ہے نا، جو کہہ رہا ہے کہ خلیفۃ علی مدینہ غیر ہی،
خلیفتہ علی مدینہ و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہی، کتنی دفعہ اس نے کہا ہے و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہی، غیر ہو معذرت کے ساتھ، و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہو، و خلیفتہ فی المدینہ غیر ہو، و خلیفتہ بالمدینہ غیر ہو، یعنی خلیفہ مدینہ پر ہوتا تھا۔ ہمارا یہی تمہارے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہے، تم جو بکواس کرتے ہو کہ رسول دنیا سے چلے گئے، رسول جاتے تھے چند دن کے لیے، رسول کسی جنگ پر جاتے تھے تو کسی کو خلیفہ بنا کر جاتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ رسول دنیا سے چلے جائیں اور کسی کو خلیفہ نہ بنائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول جو ہے دنیا سے چلے جائیں اور کسی کو جو ہے خلیفہ نہ بنائیں؟ یہی تمہارا جو یہ اعتراض ہے کہ رسول نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا کہ میں نہیں جا سکتا تمہیں خلیفہ بنائے بغیر، وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو دوسروں کو خلیفہ بنا چکے تھے۔ تو یہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رسول ہمیشہ خلیفہ بناتے تھے، اور جب ہر دفعہ خلیفہ بناتے تھے تو یہ ناممکن ہے کہ دنیا سے چلے جائیں اور خلیفہ نہ بنائیں۔ ابو بکر نے اپنے جاتے ہوئے عمر کو خلیفہ بنا دیا، رسول نعوذ باللہ کیا ابو بکر سے زیادہ چھوٹے ہیں؟ ابو بکر زیادہ عقل مند تھا کہ اس نے اپنے جاتے ہوئے خلیفہ بنایا، رسول نے جاتے ہوئے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اچھا، اگر کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کی دلیل لے آؤ، ابو بکر کی خلافت پر ایک دلیل لے آؤ کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ یہ میرا خلیفہ ہے، ابو بکر کو کہا ہو کہ یا ابا بکر انت خلیفتی من بعدی، کہا کبھی؟ حضرت علی کے بارے میں تو تمہاری کتابوں میں کتنے بھرے ہوئے ہیں، روایات بھری ہوئی ہیں، انت ولی مومنین من بعدی، کتنی دفعہ دکھایا ہے میں نے؟ بعدی کا لفظ آیا ہے، میرے بعد۔ اگر ولی کا مطلب دوست ہے، میں نے پچھلی دفعہ جو ہے آپ کو جو حوالے دکھائے تھے ان میں یہی دلیل دی تھی، یہ دیکھیں، یہ آخری جو میں نے دکھایا تھا میں دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں آپ کو، انہی حوالوں میں سے کسی ایک میں تھا، یہ انت ولی فی کو، یہ دو یہ آ رہے ہیں، ولی میرے ولی ہو، فی کل مومن بعدی، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کتاب آپ کو میں اوپر دکھا دیتا ہوں، اور یہ میں بہت دفعہ دکھا چکا ہوں، انت ولی علی کل مومن، یا انت ولی فی کل مومن بعدی، تو ابو بکر کو کہا ہے کبھی؟ ابو بکر کو جو ہمارے پاس جو حوالہ آتا ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ ابو بکر کو بھیجا سورہ برات پڑھنے کے لیے اور پھر کہا نہیں تم واپس آ جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو، کیونکہ یہ اعلان یا وہ کرے گا یا میں کروں یا وہ کرے جو مجھ سے، یہ بھی آپ کو بہت دفعہ دکھا چکے ہیں، اس میں بھی ہے شاید بہت دفعہ، بہت زیادہ روایات ہیں اس پر۔ ابھی ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں نے بیچ بیچ میں جہاں بھی آیا ہے میں نے اشارے دیے ہیں۔ یہاں نہیں ہے، انہی میں سے کسی ایک جو ہے نا حوالے میں یہ ذکر آ رہا تھا کہ جو ہے نا ابو بکر کو واپس بلایا، کون سا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ مسند احمد ابن حنبل میں، ہاں اب یہ دیکھیں یہ اس نے، یہ جو ہے کون ہے، یہ امام احمد ابن حنبل ہے، امام حنبل یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اہل بیت کی عصمت پر بھی دلیل ہے، وَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صُبحی، کہ رسول نے اپنی جو ہے وہ چادر کو پکڑا، فَوَضِعِهِ، اور اس چادر کو پھیلا دیا، اللہ اس کے اوپر، علی و فاطمہ و حسن و حسین، فقالا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، کبھی آپ ثابت کر دیں کہ بھئی ابو بکر کے کو جو ہے نا وہ چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ طاہر ہے، کہ اللہ اس کو طاہر جو ہے نا وہ ایسے طاہر کر دے جیسے طہارت کا حق ہے، کہاں کہا؟ یہ سارا اہل بیت کے اوپر اگر کوئی نہ مانے تو نہ ماننے والوں کے لیے تو پھر یہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 جا کر دیکھ لیں۔
تو یہاں نہیں ہے، انہی میں سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ والا واقعہ جو ہے سورہ برات کا وہ آیا تھا. ویسے آگے بھی ہے جو ہے میرے پاس اور بھی حوالے ہیں اسی میں آگے، اگر ادھر نہیں نظر آتا نہیں نہیں. یہ دیکھیں آپ کو ہر جگہ میں دکھا رہا ہوں خلیفتی وانت خلیفتی فی کل مومن بعدی. یہ ابو بکر کے لیے کب کہا؟ آپ ایک روایت لے آئیں. تمام سنیوں کو چیلنج ہے، تمام سنی بھائیوں کو، اگر وہ ہمیں بھائی سمجھتے ہیں. وانت خلیفتی فی کل مومن من بعدی، کہ خلیفہ کا بھی لفظ آ گیا اور بعدی کا بھی لفظ آ گیا. اب اس کو آپ جو ہے وہ کرتے رہو. یہ کون سی کتاب ہے؟ میں آپ کو کتاب دوبارہ دکھا دیتا ہوں. کتاب السنہ لابن ابی عاصم. تو یہ جو ہے باقاعدہ اس میں باب ہے ذکر خلافت علی کا. تو کیسے نہیں مانتے؟ خلافت کے لیے بتایا کہ دعوت ذوالشیرہ میں جب حضرت علی کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، اس وقت جو ہے وہ کہا کہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو دوبارہ سے دکھا رہا ہوں، حالانکہ میں پچھلی ویڈیو میں سب دکھا چکا ہوں. ہاں جی، یہ ان ھذا عقی و وسیعی، دو یہ آ رہے ہیں، میرا وسیع و خلیفتی فیکم فسمعہ لہ و آتیہ. یہ اور یہ بھی آ رہا ہے کہ لوگوں نے مذاق اڑایا، فقام القوم یضحکون و یقولون علی ابی طالب قد امر کا، تمہارے لیے حکم ہوا ان تسمعوا لعلی و تطیعوا. اس کے بعد کون انکار کر سکتا ہے؟ اور وہ جو ہے ابو بکر کا، وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ بڑا وہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ جی ابو بکر جو تھے وہ افضل تھے. تو بھائی میں ان کی افضلیت کا بھی آج جو ہے وہ قصہ تمام کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ رسول نے سورہ برات دے کر پہلے بھیجا، پھر اس کے بعد اب یہ پتہ نہیں یہ لنک جو ہے پرانا ہے، یہ کھلتا ہے کہ نہیں، دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی، اچھا یہ دیکھیں، یہ کتاب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹائٹل کون سی کتاب ہے؟ کتاب السنن الکبریٰ النسائی، امام نسائی کی کتاب ہے. بھائی انہوں نے دیکھیں کس طرح بیان کیا ہے. انہوں نے بیان کیا ہے ان علی، کہ علی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ بات شروع کر رہے ہیں یہاں پر، یہ ہائی لائٹ نہیں، میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں، ان علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث بالبراء الی اہل مکہ. میں ابو بکر ثم اتبعہ بعلی، کہ پہلے ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کو روانہ کیا، نہیں پہلے ابو بکر کو روانہ کیا، معذرت کے ساتھ، پہلے ابو بکر کو روانہ کیا سورہ برات دے کر، ثم پھر اس کے بعد ان کے پیچھے علی کو بھیجا. فقال لہ خذ الکتاب فامض بہ الی اہل مکہ، کہ تم جو ہے وہ کتاب لے کر تم خود جاؤ. حضرت علی کو بھیجا ابو بکر کے پیچھے کہ اس سے خذ الکتاب، کہ اس سے لے لو یہ کتاب، سورہ برات لے لو اس سے. اور اہل مکہ کے پاس جا کر اور تم اہل مکہ کے پاس جاؤ. فلحقت، تو وہ ان تک پہنچے. فاخذت الکتاب، کہ حضرت علی جو ہے وہ ابو بکر کے پیچھے گئے اور اس سے کتاب لے لی، اس سے جو ہے وہ سورہ برات لے لی. فانصرف ابو بکر وہوا کیب، کہ ابو بکر جو ہے وہ واپس پلٹا اور وہ بڑا رنجیدہ تھا. فقال یا رسول اللہ انزل فی شیء، کہ یا رسول اللہ کوئی بات آئی ہے میرے بارے میں، کوئی جو ہے نا قرآن سے کی کوئی آیت آئی ہے، میرے بارے میں کوئی حکم آیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا قال لا، کہ نہیں، انی امرت ان ابلغہ انا او رجل من اہل بیتی،
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ عمل رسول اللہ کا کہ ابو بکر کو بھیجا، پھر اس کو معذور کر دیا، اس کے پیچھے علی کو بھیجا، یہ پوری دنیا کے سامنے یہ ایک ڈسپلے تھا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ جا کر جو ہے وہ چند آیتیں پڑھ دے. جو چند آیتیں پڑھنے کے قابل نہیں ہے رسول اللہ کی جو ہے نا جانب یہ رسول اللہ کی نمائندگی میں، وہ کیسے رسول اللہ کے بعد خلیفہ بن سکتا ہے؟ بھائی مجھے ثابت کرو نا، یہاں کامنٹس میں لکھو، مجھے کال کرو، میری ویب سائٹ پہ جاؤ، وہاں میرا نمبر پڑا ہوا ہے، مجھے کال کرو، ثابت کرو. یہ سب ایسے ہی بکواس ہے. یہ ماننا نہیں چاہتے تو انکار کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لفظ خلیفہ لے آؤ، کبھی کہتے ہیں مولا کا یہ مطلب ہے، کبھی کہتے ہیں مولا کا وہ مطلب ہے. مولا کے مطلب کا بھی ہم نے جو ہے وہ پورا ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ مولا کا مطلب جو تم کہتے ہو دوست، وہ دوست نہیں. قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک آیت میں جو ہے 2 مختلف معنوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اگر رسول اللہ نے اتنی ساری گواہیاں دلوانے کے بعد ایمان کی تجدید کروائی، ایک ایک ایمان کے جتنے بھی اصول دین ہیں، توحید کے اوپر گواہی دلوائی، رسالت پہ گواہی دلوائی، اپنی رسالت کے اوپر قیامت پہ گواہی دلوائی، جنت جہنم پہ گواہی دلوا کے پھر جو ہے نا یہ حکم دیا من کنت مولا ہو فہذا مولا ہو یا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اس کو کیسے وہ بھاگ سکتے ہو؟ اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ کے جو ہے نا ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ رسول جب بھی جاتے تھے خلیفہ بنا کے جاتے تھے پیچھے. رسول دنیا سے چلے جائیں خلیفہ نہ بنائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول پر بہتان باندھنا ہے. رسول پر یہ خدا کا خوف کریں. من کذب علی معتمدا، یہ رسول اللہ نے کہا ہے، تو اس کا جو ہے مجھے ابھی حدیث پوری یاد نہیں آ رہی، وہ ابھی یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گی. ابھی میں کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں. من کذب علی معتمدا وہو فی النار، اس طرح کر کے کوئی حدیث ہے، میں کیوں غلط الفاظ بیان کروں. یہ دیکھیں یہ عربی آ گئی. من کذب، یہ جاتے جاتے آپ کو تحفے کے طور پر یہ حدیث دے دیتا ہوں. من کذب علی معتمدا، یہ خود ہی آٹو کمپلیٹ میں آ گیا. کیا حدیث ہے رسول اللہ کی؟ من کذب علی معتمدا یہ معتمدن فلیتبو ما قدم من النار، کہ وہ جہنم میں جائے گا. یہ دیکھیں صحیح مسلم میں آ رہی ہے. من کذب علی متعمدن، سوری معذرت کے ساتھ میں غلط پڑھ رہا تھا. من کذب علی متعمدن فلیتبو ما قدہ من النار، وہ آگ اس کے پیچھے پیچھے جائے گی. جو کوئی میرے بارے میں مجھ پر غلط باندھے گا، میری طرف سے غلط حدیث بیان کرے گا، وہ آگ میں جائے گا. تو ایسے کام نہ کریں کہ آگ میں جائیں. کیوں انکار کرتے ہو؟ کیوں جو ہے نا کٹ حجتی کرتے ہو؟ آپ کو خلیفہ کا لفظ بھی دکھا دیا. یہ جو ابن تیمیہ کا یہ جو کتاب کا لنک ہے یہ میں ڈال دوں گا اس ویڈیو میں. یہ اسی کے لیے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا. امید ہے کہ اس دفعہ آواز خراب نہیں ہوگی. اللہ مالک. میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.